العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا، اب پڑے گا دیگ مارتی آگ میں، اور اس کی بیوی جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ بزرگان محترم، سورہ لہب اور سورہ اخلاص 111 اور 112 اس کے نمبر ہیں۔ سورہ لہب اس کا دوسرا نام سورہ تبت ہے، 5 آیتیں ہیں، اور سورہ اخلاص کی 4 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں سورتیں مکی ہیں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ایک اور قول مدنی ہونے کا بھی ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے اور اس کی بیوی کے برے انجام کو بتایا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے خاندان والوں میں آپ کے 2 حقیقی چچا، ایک ابو طالب اور دوسرا ابو لہب، یہ دونوں آپ کے حقیقی چچا تھے۔ ابو طالب نے باوجود دے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ کی مدد اور تعاون میں انہوں نے اپنی ساری کوشش کی، اس میں کوئی کمی انہوں نے آنے نہیں دی۔ لیکن دوسرا جو حقیقی چچا ابو لہب تھا، اس نے آپ کی مخالفت میں، آپ کو ستانے میں حد کر دی، اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اللہ نے اس پر باضابطہ خود بد دعا کی صورت نازل کی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ ہے۔ عزیٰ عرب کے بتوں میں سے مشہور بت ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔
تو چونکہ اس کا اصل نام شرکیہ نام ہے، اس لیے قرآن نے اس کو ذکر کرنا پسند نہیں کیا۔ ابو لہب سے قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، جو انتہائی سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، اس کا چہرہ خوبصورتی کی وجہ سے چمکتا تھا اور نہایت روشن لال سرخ چہرہ اس کا دمکتا تھا، اس لیے مکہ والوں نے یا شروع ہی سے اس کو ابو لہب کہا جانے لگا۔ اب آگ کا شعلہ ہے، خوبصورتی میں یہ تعبیر اختیار کی گئی، یہ گویا اس کا لقب ہو گیا، لیکن قرآن نے اسی کو اس کے جہنمی ہونے کے لیے اختیار کر لیا کہ یہ آگ کا شعلے کی طرح سے اگرچہ خوبصورت ہے، چمک رہا ہے، لیکن اس کے جہنمی ہونے کا اشارہ بھی اسی میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان کو پیغام حق کا سنائیے۔ تو ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑ پر چڑھے اور قریش کو آپ نے آواز دی۔ عربوں میں طریقہ تھا کہ جب کسی خاص موقع سے دعوت دی جاتی، کوئی دشمن کا خوف وغیرہ ہوتا تو یا صباحا کہتے، یا صباحا، یہ اشارہ تھا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑ پر چڑھ کر یا صباحا فرمانے لگے، اور ساتھ ہی قریش کے قبیلوں کے نام بھی آپ لینے لگے، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فہر، یا بنی فلاں فلاں، جتنے قبیلے تھے آپ نے ایک ایک کر کے ان کا نام لیا۔ تو وہ سب جمع ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا پریشانی پیش آ گئی ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ فرمایا، دیکھو میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے جو اس طرف سے آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، اس کو سچ مانو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بالکل ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے اور اس کو سچا مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ جب آپ نے ان سے اقرار لے لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایک ایسے دن سے جس دن تم کو اللہ کے یہاں جمع ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس لیے کفر و شرک سے باز آ جاؤ اور ایمان قبول کرو۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس وقت اور لوگ تو خاموشی سے چلے گئے، لیکن ابو لہب نے بددعا کی، تبن لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تمہارا سارا دن برباد ہو جائے، تم نے کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا؟ تمہارا سارا ہی دن برباد ہو جائے، تم نے کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا؟ یہ کہہ کر آپ کو مارنے کے لیے اس نے پتھر بھی اٹھا لیے۔ اس موقع پر مسلمان جو گنے چنے تھے اور آپ کے رشتہ دار جو آپ پر فدا تھے، ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ کاش آپ اس کے حق میں بددعا کرتے۔ اللہ کے نبی
یا مسلمان خود بد دعا کرتے، لیکن چونکہ ابھی نیا اسلام ہے تو مسلمانوں کے دل کی جو بات تھی خود اللہ نے اس کو پورا کیا، اللہ نے خود ہی بد دعا کی، اور ایسے بد دعائیہ کلمات نازل کیے جو قیامت تک کے لیے بد دعا بن کر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ اب ایک مسلمان پڑھ رہا ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ ابو لہب کے حق میں بد دعا بن رہی ہے اور اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ تو یہاں اس کو بد دعا دی گئی، بد دعا کا اثر بھی بہت ہی جلد ہوا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی، اور اس کی بیوی جس کو ام جمیل کہا جاتا تھا، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ آپ کو ستانے میں، تکلیف دینے میں پیش رہتی تھی، تو اس کے حق میں بھی یہاں بد دعا دی گئی، اور اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ تو ابو لہب کا حشر یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے ایک ہفتہ بعد اس کے گلے میں طاعون اور اس کی جو گلٹی ہوتی ہے، اس کا جو پھوڑا ہوتا ہے، وہ نکل آیا، اور ایک روایت میں ہے ام فضل نامی عورت کے ایک غلام کو ابو لہب نے مارا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اس کے جواب میں ام فضل نے اسے ایک مارا، تو اس مار کا اثر ایسا ہوا کہ ابو لہب کے بدن میں زہر داخل ہو گیا۔ ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہوئی ہو، گلٹی بھی نکل آئی ہو اور اس عورت نے بھی مارا ہو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ جو زہر نکل آیا وہ پورے بدن میں پھیل گیا، سرایت کر گیا، اسی میں وہ مر گیا۔ اور وہ طاعون تو مشہور ہے ہی، پھیلنے والی بیماری ہے۔ اب اس کے قریب کوئی نہیں آیا، گھر والے بھی اسے ایک طرف کر دیے، بلکہ جب وہ بیمار پڑا تھا تبھی انہوں نے اسے اٹھا کر ایک طرف کو ڈال دیا، پھر اسی میں مرا۔ جب مر گیا تو 3 روز تک اس کی لاش پڑی رہی، کوئی اس سے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ 3 دن کے بعد جب بدبو زیادہ ہوئی تو اس کے بیٹوں نے مزدوروں سے اس کی لاش اٹھوا کر ایک گڑھے میں اس کو ڈھکیل دیا، اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ یہ اس کا دنیا کا برا انجام، آخرت کا برا انجام تو اللہ یہاں بیان ہی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے نام لے کر قریش کے جتنے افراد تھے خاص طور پر ان میں سے نام لے کر صرف ابو لہب کے حق میں بد دعا کی اور کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ دونوں ہاتھ سے مراد اس کی ذات، یہ عربی تعبیر ہے، ہاتھ بول کر ذات مراد لیتے ہیں۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، برباد ہو جائیں، وہ تب اور وہ برباد ہو چکا۔ تبت یدا ابی لہب میں بد دعا ہے، وہ تبا میں بد دعا کے قبول ہونے کا اشارہ ہے، قبول ہونے کا، کہ ادھر بد دعا دی جا رہی ہے کہ ابو لہب برباد ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اس کی ذات برباد ہو جائے، اور وہ برباد ہو چکا ہے۔
وہ تبا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ برباد ہو گیا۔ ابو لہب لوگوں سے بعض دفعہ کہتا تھا، ایک دفعہ اس نے لوگوں سے کہا کہ محمد کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کرنے ہیں اور فلاں کام کرنے پر فلاں انعام ہے اور نہ کرنے پر عذاب ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اشارہ کر کے، اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ان ہاتھوں میں تو کوئی چیز آئی نہیں، محمد جو کہتے ان میں سے کوئی چیز ان ہاتھوں میں آئی نہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا تبا لکما، کہ تم دونوں برباد ہو جاؤ، محمد جو کہتے اس میں سے کوئی چیز تمہارے اندر آئی نہیں۔ تو اس نے خود بھی اپنے حق میں بد دعا دی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ یعنی ابو لہب برباد ہو جائے، اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور نہ اس کی کمائی۔ ما اغنا، یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابو لہب کہنے لگا کہ محمد جو کہتے ہیں اگر وہی حق ہو، مان لو کہ اگر وہی حق ہو تو میرے پاس اس قدر مال اور اولاد ہے کہ اگر میں عذاب میں پکڑا جاؤں گا بھی تو مال اور اولاد دے کر چھٹکارا پالوں گا۔ اس کا جواب دیا گیا، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ اس کی کمائی آئی۔ ما اغنا عنہ مالہ، بڑا مالدار تھا لیکن مال کام نہیں آیا، اولاد بھی اس سے دور ہو گئی، نہیں کام آیا اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمائی کی۔ مال سے مراد اس کا اصل کیپٹل سرمایہ مال ہے، اور وما کسب جو اس نے کمائی کی ہے، کیپٹل لگا کر جو اس نے نفع حاصل کیا ہے، کمائی کی ہے، وہ ہے۔ تو نہ اس کا اصل مال کام آیا اور نہ مال کا نفع کام آیا۔ کسبہ کا ایک معنی ہے اولاد، تو یہاں وہ معنی بھی مراد ہے، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی۔ آپ فرماتے ہیں ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان اولادہ من کسبہ، آدمی کی سب سے بہترین کمائی اس کے ہاتھ کی ہے، یعنی خود محنت کر کے کمائے، یہ اس کی بہترین کمائی ہے، اور اولاد اس کی کمائی ہے، اولاد خود اس کی کمائی ہے۔ تو اب دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اس کے کام نہیں آیا اس کا مال اور نہ اس کی اولاد۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ضرور داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلہ بھڑکاتی ہے۔ لہب دونوں جگہوں میں، پہلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی اس کا ذکر آیا کہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلہ بھڑکاتی ہے، شعلہ بھڑکانے والی ہے، معمولی آگ نہیں ہے۔ تو اس کا جو لقب تھا وہ خود اس کے لیے وبال جان ہو گیا، اور اس نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایسی تکلیفیں دی تھی۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ جب تبلیغ کے لیے نکلتے اور لوگوں کو سمجھاتے تو یہ پیچھے پیچھے آتا اور کہتا کہ ان کی بات مت سنو، یہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح سے تکذیب کرتا تھا، حالانکہ بہت بڑا مالدار تھا اور خود آپ کا خاص چچا اور رشتہ دار تھا، لیکن عداوت اور بغض میں، دشمنی میں اس نے حد کر دی اور سب سے آگے رہا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، وہ بھی داخل ہوگی ایسی آگ میں جو شعلہ بھڑکاتی ہے، وہ بھی داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب،
جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، جو لکڑیوں کو سر پر لاد کر لاتی ہے، لکڑیوں کو سر پر لاد کر لاتی ہے، اس کا ایک معنی تو ہے چغل خوری کرنا۔ عربوں میں حمالۃ الحطب اس کو کہتے ہیں، حمال الحطب اس کو کہتے ہیں جو چغل خوری کرتا ہے، کہ چغل خوری یعنی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اگر آگ میں ان کو ڈالا جائے تو آگ اور بھڑکتی ہے، تو چغل خوری کرنے والا بھی یہی کرتا ہے کہ اس کو اور بھڑکاتا ہے۔ جو پہلے سے کسی کے تعلق سے کوئی بات بیٹھی ہوئی ہے تو اسے اور بھڑکاتا ہے، اسے اور خراب کرتا ہے۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل چغل خوری کرتی تھی، شوہر کا پورا ساتھ دیتی تھی، اور اس سلسلے میں اس کی آگ اور بھڑکاتی تھی۔ تو ایک معنی تو یہ ہے، چغل خوری بہت بڑی برائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور دوسری حدیثوں میں بھی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ اس سے چغل خوری سے قتل کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، لوٹ مار کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی سخت برائی بیان کی گئی۔ حمالۃ الحطب لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ باوجود وہ مالدار تھی، مالدار کی بیوی تھی، ابو سفیان ابن حرب کی بہن تھی، لیکن بخل اتنا تھا کہ وہ لکڑیاں جنگل جا کر چن کر لاتی، لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور اس سے اپنا کام چلاتی تھی۔ اس سے متعلق آگے کی آیت میں بات تفصیل سے آئے گی۔ اور حمالۃ الحطب کا ایک تیسرا مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، کانٹے اٹھا کر لاتی تھی اور آپ کے راستے میں بچھاتی تھی، اس طریقے سے آپ کو تکلیف دیتی تھی۔ تو حمالۃ الحطب کا جو دوسرا معنی ہے اس کی تفصیل یہاں ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، اس کے گلے میں رسی ہے مونج کی، یعنی خوب بٹی ہوئی رسی ہے، خوب بٹی ہوئی رسی، کھجور سے بنی ہوئی ہو یا کسی اور چیز سے یا لوہے کے تاروں سے بنی ہوئی ہو، اور جس طریقے سے نہایت موٹی رسی اور بہت مضبوطی سے بنی ہوئی ہو تو اسے زنجیر بھی کہہ سکتے ہیں، طوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا آخرت سے متعلق برا انجام ہے کہ اس کی بیوی جو لکڑیاں لاد کر لانے والی ہے، اس کی گردن میں آگ کا طوق ہوگا، آگ کی زنجیر ہوگی، اور خوب بٹی ہوئی مضبوط رسی اس کے گلے میں، اس کی گردن میں ہوگی۔ اب گلے میں گردن میں ہو تو ایک تو اس کی آخری ذلت ہے، اس سے آگے کوئی ذلت نہیں، اور عذاب بھی نہایت بڑا عذاب اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آخرت کا بیان ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا سے متعلق بھی ہے کہ وہ باوجود مالدار ہونے کے بہت بخیل تھی، بخل اس حد تک اس کے اندر اس کے شوہر میں تھا کہ لکڑیاں چن کر لاتی تھی۔ تو ایک دن لکڑیوں کا گٹھر جنگل سے لا رہی تھی، اپنے سر پر لا کے لاد کر اس کی رسی اپنی گردن سے باندھ رکھی تھی کہ ایک دم سے وہ گٹھر نیچے گرا تو جو رسی تھی اس کے گلے میں اس قدر زور سے لپٹ گئی کہ اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ بھی یہاں معنی لیا گیا ہے۔ تو حمالۃ الحطب لکڑیاں لاد کر لانے والی،
خواہ اس کا معنی چغل خوری کرنے والی ہو، یہ بھی ہے، خواہ اس کا معنی آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والی ہو، یہ بھی ہے، اور یہ تیسرا معنی بھی اس کا ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی، یعنی خوب بٹی ہوئی مضبوط رسی اس کے گلے میں، اس کی گردن میں قیامت کے دن جہنم میں ہوگی۔ آگے سورہ اخلاص، یہ سورت بہت فضیلتوں والی ہے۔ ایک موقع پر کافروں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب آپ ایمان کی دعوت و تبلیغ فرما رہے تھے اور اللہ کے صرف اللہ کے معبود برحق ہونے کا آپ کی طرف سے پیغام تھا، تو بعض لوگوں نے، کافروں نے سوال کیا کہ اللہ ہے کیا؟ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا کسی اور جوہر ہے؟ وہ ہے کیا؟ اللہ کا نسب بتاؤ، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد۔ اس سورت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے سورہ اخلاص ان کو پڑھ کر سنایا۔ آپ نے سورہ اخلاص سنائی اور فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 3 میں سے 1 حصہ، اور ظاہر ہے کہ قرآن میں جو پیغام ہے، ویسے قرآن میں بے شمار ہدایات ہیں، بے شمار باتیں کہی گئی ہیں، لیکن قرآن پاک کا جو مرکزی موضوع ہے، جو اہم مضامین ہیں، وہ 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ یہ اہم مضامین ہیں اور یہ 3 حصوں میں ہے۔ توحید ایک حصہ، رسالت ایک حصہ، آخرت ایک حصہ۔ بقیہ باتیں آئی ہوئی ہیں وہ اسی ضمن میں آئی ہیں۔ تو اب اس صورت میں پورا 1/3 مضمون گویا بیان ہوا ہے۔ قرآن پاک کی جو 3 چھوٹی صورتیں ہیں ان میں یہ بھی ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے علماء لکھتے ہیں کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بے شمار جلدوں میں اس کے مضامین آ سکتے ہیں، اس قدر اللہ نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ 1/3 قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ نے سورہ اخلاص سنائی، اور حدیث میں ہے جو شخص صبح اور شام کو سورہ اخلاص پڑھے اور آگے کی 2 سورتیں پڑھے تو یہ سورتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ارشاد ہے، قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ یعنی اللہ، اور یہاں ترجمہ ہوگا شان۔ آپ کہیے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی شان یہ ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہیے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک کے لیے واحد بھی ہے، احد بھی ہے، لیکن واحد میں بھی، واحد سے بھی احد کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اس کے اندر بہت سی باتیں آتی ہیں، ہر اعتبار سے شرک کی نفی کی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ نام ہے اس ذات کا جس میں ساری خوبیاں ہوں اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ نام ہے اس ذات کا۔ عربی میں یہ بات بہت اچھے انداز میں کہی گئی ہے کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں ساری خوبیاں ہوں اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کے
ناموں میں سے ذاتی نام اور صفاتی نام، جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے، وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، تو کاتب بھی ہے، تو عبداللہ اس کا اصلی نام ہے، ذاتی نام ہے، لیکن اس کا حافظ ہونا، قاری ہونا، کاتب ہونا، یہ سب اس کی صفتیں ہیں۔ اگر اس کو حافظ کہہ کر بلایا جائے تو صفتی نام ہوگا، عالم کہہ کر بلایا جائے تو یہ وصفی نام ہوگا۔ تو اللہ کے جو بہت سے نام ہیں، 99 یا اس سے بھی زیادہ، بعض علماء نے 1050 پر 4 نام لکھے ہیں اللہ کے، اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کے نام بھی لامحدود ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے بس وہی نام دنیا میں اتارے جن کو بندے جان سکتے تھے، ورنہ ہزاروں لاکھوں نام آسمانوں ہی پر ہیں، کہ اگر اللہ نازل کرتے تو جاننے والے ہی نہیں ہوتے کہ کیا حقیقت ہے۔ ہمارے سامنے جب چیز ہی نہیں ہے تو ہم اس کی حقیقت کیسے جانیں؟ تو ایسے بہت سے نام ہیں جو یہاں اللہ نے نازل ہی نہیں کیے۔ تو اللہ حقیقی نام ہے، اور اس کا معنی ہے جس کے اندر ساری خوبیاں ہوں، کوئی عیب نہ ہو۔ جیسے بولنا ایک خوبی ہے، اللہ ایسے بولتے ہیں کہ اس سے بہتر، اس سے زیادہ صحیح طریقے سے کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ سننا ایک خوبی ہے، اللہ ایسے سنتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی سن نہیں سکتا۔ علم ایک خوبی ہے، اللہ ایسے علم والے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی علم والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لمبی تفصیل ہو جائے گی، تو ساری خوبیاں اللہ کے اندر ہیں، اور کوئی عیب نہیں۔ جیسے سونا ایک عیب ہے، اللہ سوتے نہیں، اونگنا ایک عیب ہے، اللہ اونگتے نہیں، کھانا پینا عیب ہے، اللہ کھاتے پیتے نہیں۔ تو ایسے جتنے سارے عیوب ہیں ان سب سے اللہ پاک ہے۔ احد ایک ہے۔ اب آئیے، قل، آپ کہیے، آپ اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں انا اقول، میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اللہ نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہے ہیں۔ علماء نے اسی سے ثابت کیا کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ اپنی امت سے کہیے، قل، آپ میرے پیغمبر ہیں، میرے قاصد ہیں، آپ اپنی امت سے کہیے، قل ہوا، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کیسے ہے؟ ایک ہونے کے کئی درجات ہیں، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہونے کے درجات کیا ہیں؟ سب سے پہلا ایک ہونا گنتی میں ہے، جیسے 2 3 4 5 وغیرہ، اس کے مقابل ایک ہے کہ 2 3 4 5 میں شریک ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ 2، ایک اور آ جائے تو 2 ہے، ایک کے ساتھ 2 آ جائیں تو 3 ہے۔ اس طریقے سے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے گنتی بڑھے گی۔ اللہ ایک ہے، یعنی عدد میں، خدا ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ بالکل ایک اکیلا ہے، اکیلی اس کی ذات ہے، تنہا ہے۔ بہت اہم بات ہے، کائنات اللہ کو چھوڑ کر، عالم کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ساری چیزوں کو، چاہے دنیا کی ہو، چاہے آخرت کی ہو، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے ہم دیکھیں ہو نہ دیکھو، تو عالم اللہ کے سوا ہر چیز کا نام ہے، ہر چیز کا نام ہے، اور اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب دگنی ہیں، سب کا جوڑ ہے، صرف اللہ وہ ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کو ہم نے جوڑ پیدا کیا ہے تاکہ تم سمجھو احد اللہ ہی وہ ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں۔ یعنی اللہ کو سمجھنے کے لیے دنیا کا جوڑ آخرت ہے، دھوپ ہے تو چھاؤں ہے،
سردی ہے تو گرمی ہے، اس طریقے سے صحت ہے، مرض ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے، تو ہر چیز میں جوڑ ہے، بس نہیں ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ قل هو اللہ احد، تو پیغمبری ثابت کر دی گئی قل میں اللہ کی ذات احد، ہر اعتبار سے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے بہت سے معنی علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن یہاں جو مشہور ہے وہی بتایا جا رہا ہے۔ صمد کا معنی ہے وہ ذات جو بالکل بے نیاز ہو اور ساری کائنات اس کی نیاز مند اور محتاج ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے الصمد کا معنی بے نیاز، یہ آدھا معنی ہے، یہ آدھا ترجمہ ہے۔ پورا ترجمہ ہوگا اللہ بے نیاز ہے اور ساری کائنات اس کی حاجت مند اور محتاج ہے، اس کی نیاز مند ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج اور نیاز مند ہے۔ کبھی شرک ہوتا ہے، شرک کبھی ہوتا ہے گنتی کے اعتبار سے ایک کے ساتھ دو، جیسا کہ ابھی بات آئی۔ کبھی شرک ہوتا ہے منصب میں، مقام و مرتبہ میں، صفات میں، اس کی نفی کر دی گئی کہ اللہ کے مقام و منصب میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ تو ہے نہیں، خدا تو ہے نہیں، لیکن علم کا دیوتا الگ ہے، بارش کا دیوتا الگ ہے، رزق کا دیوتا الگ ہے، اولاد کی دیوی الگ ہے، نعوذ باللہ۔ کہہ رہے اللہ الصمد، اللہ ان سبھی شرکا سے بے نیاز ہے، کوئی بھی کسی بھی صفت میں اس کا شریک نہیں، کوئی بھی کسی بھی صفت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد کا یہ معنی ہے، جیسے ہندوؤں میں لکھتے ہیں 32 کروڑ خدا ہیں، 32 کروڑ خدا ہیں ہندوؤں کے، اور وہ ایسے ہی ہے کہ علم کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، آگ کا الگ ہے، ایسے بلکہ جتنے عبادت کرنے والے ان سے زیادہ خدا ہیں، ان سے زیادہ ان کے معبودان ہیں۔ تو اللہ الصمد میں نفی کر دی گئی کہ کوئی اس کا شریک نہیں، مقام و مرتبہ میں، منصب میں، پوسٹ میں وہ بے نیاز ہے، سب اس کے نیاز مند ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس میں یہود و نصارہ کی نفی ہو گئی۔ یہود و نصارہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، اور نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یا وہ خود اللہ ہیں، یا وہ خود اللہ ہیں۔ حضرت مریم کو بھی وہ اللہ کی بیٹی یا وہ اللہ مان رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، عزیر بھی پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ اللہ نے نہ کسی کو جنا، ولم یولد، وہ نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے جنا، وہ کسی کا باپ نہیں، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں، نہ باپ ہے نہ اولاد ہے۔ یہود و نصارہ کی نفی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس اعتبار سے بھی شرک اور شرکیات سے پاک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ آپ کہیے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، شان یہ ہے۔ اس میں احد میں مجوسیوں کی بھی نفی ہوئی، جو مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، آگ کی پوجا پاٹ کرتے، ان کو مجوسی کہتے ہیں۔ مجوسیوں کا کہنا یہ ہے کہ خدا دو ہے، ایک خیر کو پیدا کرنے والا جس کو یزدان کہتے ہیں،
ایک شر کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو اہرمن کہتے ہیں. تو یزدان ہو یا اہرمن، اللہ ایک ہے، وہی خالق خیر بھی ہے، وہی خالق شر بھی ہے. اللہ ہی خالق خیر ہے، اللہ ہی خالق شر بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو مجوسیوں کی نفی ہوئی اللہ الصمد، اور مشرکوں کی بھی نفی ہو گئی احد میں. اللہ الصمد جو بہت سے مقام و منصب میں شریک کیا کرتے، ان کی نفی ہو گئی. یہود و نصارہ کی نفی ہو گئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہے. اور مکہ کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. فرشتوں کو کئی جگہوں میں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. اللہ کہتے ہیں اصطفى البنات ولهم البنون، کہ وہ تو لڑکے جنے اور اللہ کے لیے لڑکیاں، کیسا برا فیصلہ ہے. اصطفى البنات ولهم البنون، تو اس کی بھی نفی کر دی گئی. ولم يكن له كفوا احد، اور کوئی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے. داخلی اعتبار سے بھی نہیں ہے جو مدد کرے، خارجی اعتبار سے بھی نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوست و احباب پر، سفارش کرنے والوں پر ٹیک لگاتا ہے کہ سفارش کر کے بیڑا پار کر دیں گے، مسئلہ حل کر دیں گے. تو ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، ہمسر نہیں ہے، وہاں سفارش کسی کی چلے گی ہی نہیں. اور کون وہاں دم مار سکتا ہے، کس کو وہاں طاقت ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ سورت بہت عظیم الشان سورت ہے. اس کے اندر صرف توحید ہی توحید کی تعلیم دی گئی ہے، اور شرک اور شرکیات کی بھرپور نفی کر دی گئی کہ رب تبارک و تعالی ہر اعتبار سے شریکوں سے پاک و صاف ہے. اس لیے مزارات پر جو دھوم دھام ہے، جو نیاز ہوتی ہے، اور جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ، یہ سب کام بھی اللہ کے ساتھ شرکت کے لیے ہوتے ہیں. یہ سب کام بھی ان کو، جو بھی اللہ کے ولی ہوں، ان کو اس کا اللہ کا شریک گویا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں تو کم از کم ہاتھ تو بٹا دیں گے اور ہاتھ پکڑ کے جنت تو پہنچا دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب بس توہمات اور باطل خیالات ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. اس صورت نے مسلمانوں کو توحید کا اہم سبق دیا ہے. اسی توحید کے ساتھ ہی ہماری حفاظت ہوگی. اس میں خلل ہوگا تو ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.